اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پھر امت نے اس چیز کو اتنا زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے کہ پوری امت نے اس مسئلے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب کے خلاف اگر بندوں کو بھیج رہے ہیں، اور ان کو بھی بھیج رہے ہیں جو بدر میں لڑ کے آئے تھے، جنہیں چھٹی بھی ملی ہوئی تھی کہ تم لوگ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھو، انہیں بھی کہا کہ تم بھی لڑنے کے اپنا لیے بنایا ہوا قانون انہوں اپنا نے بنایا ہوا قانون انہیں اس وقت توڑنا پڑا توڑنا ناموس پڑا. رسالت کی وجہ جی سے. ہاں. اور اتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. اور پھر دیکھیں مفتی صاحب، ہر دور میں حضرت عمر کا دور دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حوالے سے تو واضح وہ طور مشہور پر کیا واقعہ بھی ہے ان کا. بڑے مشہور واقعات ہیں. ایک واقعہ وہ ہے وہ جو عیسائی پادری کے کو بچوں نے مارا تھا، اور گیند والا گیند واقعہ. والا واقعہ کہ عیسائی پادری جو ہے وہ بچے کھیل رہے تھے مسلمانوں کے، گیند جا کے گرا، اس پادری نے اٹھا لیا، بچے لینے کے لیے آئے تو کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں دینا. تو انہوں نے کہا تمہیں محمد کا واسطہ یہ دے دو. تو اس پر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معذرت غصہ کی کری، توہین کر دی. تو اس پر بچوں نے اسے مار دیا، قتل کر دیا، ماورائے عدالت قتل کیا. اور پھر جب حضرت عمر کی بارگاہ میں یہ مسئلہ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگا الان آزل اسلام، کہ اسلام غالب ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ پہرا دینے کا یہ جو شعور ملا ہے، تو یہ اس وقت غلبہ اسلام کا وقت ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، یعنی اور پھر حضرت عمر بن خطاب نے اس کو دہشت گردی نہیں کہا، ماورائے عدالت قتل کو انہوں نے اس کو ظلم زیادتی نہیں کہا، بلکہ اس کے اسلام. لیے تو ہے ہی، جہاں ملے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو فوراً ختم کریں تاکہ زمین کو اللہ کے قہر سے بچایا جا سکے.